رولنگ پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک پرسکون گاؤں میں کوجی نامی ایک عقلمند اور قابل احترام زین ماسٹر رہتا تھا۔ وہ اپنی دانشمندی، سادگی اور لوگوں کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرنے کی غیر معمولی صلاحیت کے لیے دور اور وسیع جانا جاتا تھا۔ دیہاتیوں کا خیال تھا کہ کامیابی کی کلید اس کی تعلیمات میں پوشیدہ ہے۔ ایک دن ریکو نامی ایک نوجوان دیہاتی نے اپنی رہنمائی کے خواہاں ماسٹر کوجی سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا، ماسٹر کوجی، مجھے زندگی میں بڑی کامیابی حاصل کرنے ہیں، لیکن میں اپنے آس پاس کے بہت سارے لوگوں کو جدوجہد اور ناکام ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 99 لوگ زندگی میں کیوں ناکام رہتے ہیں؟ ماسٹر کوجی نے آہستہ سے مسکرا کر ریکو کو چیری کے پھولوں کے درخت کے سائے میں اس کے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ اس نے اپنی کہانی شروع کی۔ ریکو، زندگی ایک ندی کی طرح ہے جو مواقع اور چیلنجوں کے ساتھ مستقل طور پر بہتی ہے۔ تاہم زیادہ تر لوگ اپنی خواہشات اور خوف کی دھاروں میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ صحرا میں ایک سراب کی طرح کامیابی کا پیچھا کرتے ہیں، ہمیشہ زیادہ تلاش کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں اور ناکامی سے ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حقیقی کامیابی تلاش کرنے میں ناکام ہے۔ ماسٹر کوجی نے جاری رکھا، بانس، یہ بلوت کے درخت گلاب جھاڑی کی طرح بننے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ یہ مستقل طور پر بڑھتا ہے، اپنے گردونوا میں ڈھلتا ہے اور اپنی پوری صلاحیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ناکام رہتے ہیں وہ اکثر اپنی انوکھی صلاحیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور بجائے دوسروں کی تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماسٹر کوجی نے توقف کیا اور پھر کہا، ریکو، کامیابی کی راہ کا پہلا سبق آپ کی حقیقی نفس کو دریافت کرنا ہے، اپنی طاقت، کمزوریوں اور جذبات کو سمجھنا۔ آپ کون ہیں کو گلے لگائیں اور معاشرے کی توقعات کے مطابق ہونے کی ضرورت کو چھوڑ دیں۔ ریکو نے حکمت کو جذب کرتے ہوئے سر ہلایا۔ اس نے پوچھا، لیکن میں ناکامی کے خوف سے کیسے گریز کروں؟ ماسٹر کوجی نے جواب دیا، خوف طوفان کی طرح ہے جو ہمارے فیصلے کو بادل بناتا ہے اور ہمارے اقدامات کو مفلوج کرتا۔ اس پر قابو پانے کے لیے آپ کو بطور استاد ناکامی کو قبول کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہر دھچکا سیکھنے، بڑھنے اور بہتر بنانے کا ایک موقع ہے۔ کامیابی کی راہ پر دوسرا سبق لچک پیدا کرنا ہے۔ ناکامی کو گلے لگائیں، اس سے سیکھیں اور اسے اپنے اہداف کی طرف قدم رکھنے والے پتھر کے طور پر استعمال کریں۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدل گئے، ریکو ماسٹر کوجی کا دورہ کرتے رہے۔ انہوں نے ذہنیت کے مراقبہ اور خود عکاسی پر عمل کیا، آہستہ آہستہ تعلیمات کو اندرونی بناتے ہوئے۔ ایک دن اس نے پوچھا، ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے لیکن ناخوش ہیں؟ ماسٹر کوجی جان بوجھ کر مسکرایا، سچے کامیابی کو صرف بیرونی کارناموں سے نہیں ماپا جاتا ہے۔ یہ کامیابی اندرونی اطمینان کے مابین ہم آہنگی ہے۔ کامیابی کی راہ پر تیسرا سبق شکر گزار اور ہمدردی پیدا کرنا ہے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ اپنی کامیابی کا اشتراک کرتے ہیں اور محتاج افراد کی مدد کرتے ہیں تو آپ مثبت توانائی کا ایک ایسا چکر بناتے ہیں جو آپ کی اپنی زندگی کو تقویت بخشتا۔ ریکو کی آنکھیں افہام و تفہیم کے ساتھ چمک گئیں اور اسے اپنے اندر مقصد پیدا کرنے کا احساس محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا، ماسٹر کوجی، میں کامیابی کی راہ پر اپنا سفر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں کیسے شروع کروں؟ ماسٹر کوجی نے فخر کے ساتھ ریکو کی طرف دیکھا۔ ریکو، آپ علم اور دانشمندی کے حصول کے ذریعہ پہلے ہی پہلا قدم اٹھا چکے ہیں۔ اب واضح اور قابل حصول اہداف طے کر کے شروع کریں۔ انہیں چھوٹے چھوٹے قدموں میں توڑ دیں اور بڑی تصویر سے مغلوب کیے بغیر ہر قدم پر توجہ دیں۔ مہینے برسوں میں بدل گئے اور ریکو نے ماسٹر کوجی کی تعلیمات پر پوری تندہی سے عمل کیا۔ اسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، ناکامی کا مزہ چکھا اور انہیں ترقی کے مواقع کے طور پر گلے لگایا۔ آہستہ آہستہ لیکن مستقل طور پر اس نے دیکھا کہ اس کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جس نے نہ صرف اسے مالی کامیابی حاصل کی بلکہ معاشرے کی ترقی میں بھی مدد کی۔ یک دن ریکو ماسٹر کوجی کے پاس واپس آئے، اس کی آنکھیں شکر گزار ہیں۔ ماسٹر کوجی، میں نے اس تبدیلی کا تجربہ کیا ہے جس کے بارے میں اپنے بات کی تھی۔ کامیابی صرف اہداف کے حصول کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ سفر، سیکھے گئے اسباق
اور ہم جو مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں اس کے بارے میں ہے۔ ماسٹر کوجی نے گرم جوشی سے مسکرا دیا، ریکو، اپنے کامیابی کی کلید کو کھول دیا ہے جو ہر شخص کے اندر واقع ہے۔ یاد رکھنا، کامیابی کا راستہ منزل نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اپنے اب پر قائم رہ کر، ناکامیوں کو گلے لگا کر، شکریہ ادا کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے سے اپنی کامیابی کا